بغیر نہیں بنتا، کوئی وکیل پڑھے بغیر نہیں بنتا، لیکن مولوی سارے ہی پڑھے بغیر بنے پھرتے ہیں۔ جس نے داڑھی رکھی ہے، جس نے ٹوپی رکھی ہے، جس نے جبہ پہنا ہے، جس نے لال رومال رکھ لیا، عام آدمی کو تو مفتی صاحب نہیں۔ عالم دین بننے کے لیے اقرا تو پیغمبر کے لیے شرط لگائی تھی، تو میرے تیرے لیے کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام امی تھے نا، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو جبرائیل امین آئے، کہا پڑھو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے ہر ان پڑھ پر پڑھنا شرط ہے، اور کس پہ؟ ڈنڈے کے زور پہ۔ کیوں؟ وہاں تو محبوب خدا تھے، ہم تو بندہ خدا ہے۔ وہاں بھی امر کا صیغہ آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، سارے امر کے صیغے ہیں، کہا پڑھو اپنے رب کے حکم سے، تیرے رب نے حکم بھیجا۔ آگے کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم۔ اکرم کسے کہتے ہیں؟ کرامت والا، معجزات والا۔ لیکن یہاں ربک الاکرم کہا ہے، ہم نے یہ معجزے ہر گلی محلے میں لگا رکھے۔ معجزوں والی ذات صرف اللہ کی ہے، عظمت والی ذات صرف رب کی ہے۔ وہ جسے عظمت والا بنائے، جسے مبعوث کرے، جسے محبوب بنائے، جسے اپنا رسول بنائے، جسے اپنا پیغمبر بنائے، اس کی مرضی، اس کی مخلوق، اس کی مرضی چلے گی نا۔ ادھر کیا کہتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، ارے الو کی پٹھی۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ مرضی اس کی چلے گی، مخلوق اس کی ہے۔ یہاں تو ہر جل ترنگ ساری کی ساری خدا کی خدائی ہے، اور اس پر عائد ہوتی ہے کہ یہ بندگی کرے خدا کی، خالق کی۔ یہ پہاڑ بھی خدا کی مخلوق ہے، یہ کیڑے مکوڑے بھی خدا کی مخلوق ہیں، لیکن سب کے اوپر اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ 4 ٹانگوں والوں پر بھی 2 ہاتھ والوں کو فوقیت دی ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ؟ جو 20 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا، اس پر کرامت بندہ انسان کو دی ہے، جو شیر کو قابو کر لیتا ہے، ہاتھی کو قابو کر لیتا ہے، جو پہاڑوں کو توڑ لیتا ہے، جو سمندروں پر بھی پل بنا لیتا ہے، جہازوں کو ہوا میں اڑا لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ؟ کتنی فوقیت فضیلت اس انسان کو دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور ادھر کرمنا، آپ ملائیں اس کو۔ اللہ کہتا ہے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے کہ محمد رسول اللہ کو پیغام پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقرا وربک الاکرم، اس معجزات والے رب کے نام سے پڑھو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب مسئلہ دسا جو ایسا تو ان پڑھ جاہل ہے، یہ جاہلیت تو نہیں چلے گی۔ خدا نے تو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ پڑھنا پڑے گا۔ جب تیرا نبی پڑھنے پہ مجبور ہوا تو کس باغ کی مولی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نسل در نسل ان پڑھ رہتے ہیں، کسی پوچھیا نہ جاوے، ایسے کہتے ہیں نا مولوی سے قریب نہ جائے، کل اللہ سانو پیغام پہنچے ہی کوئی نہیں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں استنجا کیویں کرنا ہے، وضو کیویں کرنا ہے۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے دسے کو نہیں، مولوی تو پھر کہتا دستا رہا۔ یہ مولوی کی مجبوری نہیں ہے، تیری مجبوری ہے۔ مولوی جائے جہاں جاتا ہے، نہیں سمجھے سمجھنا پڑے گا، نہیں تو ڈنڈا چلے گا۔ یہ اقرا اصل میں ڈنڈا ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جتنا کا آسانی نہ پڑھ لو اتنا قرآن جو پڑھیا کرو۔ لیکن یہ ڈنڈا ان پر چلے گا جو قرآن نہیں پڑھے گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ میرے پاس ایک آیا، 22 سال عمر ہے، کاری جب قرآن پڑھنا ہے تو 22 سال کیا کرتا رہے ہیں؟ پوچھا تھا جانا ہے ہر لمحے دا،
پوچھا تو جانے 7ویں سال کو 7 سال کی عمر سے کہا بچے کو اٹھاؤ نماز پڑھنے کے لیے جائے، اور ہم نے اس کو اپیلوں پہ لگا دیا، درخواستوں پہ۔ وہ کیا کہتے ہیں پلینٹیف اپلیکینٹ، یہ پڑھ لو نماز پڑھ لو۔ اور ادھر قرآن کیا کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت، یہ اخرجت کا صیغہ بھی اقرا والا ہے، پڑھو۔ اور اخرجت کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے نکلو۔ اور ہم نے کہیں اور لگا دیا، داڑھی پگڑی رکھو اور سوڈان چلے جاؤ۔ اپنے ملک میں سب سے زیادہ بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، بدعہد ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، کرپٹ ہیں، اساں تبلیغ کرنے چلے ہیں مصری ہیں۔ یہ معنی تو تھا ہی نہیں۔ مکہ پاک نہ کر سکا پیغمبر خدا، مدینے چلا گیا، جب مدینہ پاک کیا دوبارہ مکہ واپس لے لیا۔ یہ شرط ہے دین کو پھیلانے کی۔ مکے سے بددیانتی اور ظلم جب ختم نہ کر سکے پیغمبر خدا چھوٹے سے صحابیوں کی اس تعداد کے ساتھ، تو ہجرت کر گئے، نہیں مندے تے میں ویندا پیا، مدینے گئے، باطل کا خاتمہ کیا، پھر واپس مکے آ گئے، چلو بندے دے پتر بنو۔ اور ایسا کیا ہے ساڑی بغل چ بے ایمان بیٹھا ہے، ایسا مراکش تبلیغ کرن جاندے پہ، اس طرح ہی ہے۔ یہ کس مفتی نے دین سمجھایا ہے؟ ایسے مفتی کو بھی لٹکا دینا چاہیے۔ یہ دین کے معنی اور چہرہ مسخ کر رہا ہے۔ تبلیغ ادھر سے شروع ہوگی، ادھر سے نہیں ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بے ایمانی اور فحاشی ہے، او دوسری دنیا کے کنارے چلے جاتے ہوتے بے ایمانی ختم کرنی، تو بے ایمانی تیرے گھر پہ ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان مولویوں نے دین کا معنی بدلا ہے، تبھی تو زمانے پہ زیادہ سے زیادہ بددیانتی ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، سود ہے۔ سب سے زیادہ رشوت خور معاشرہ پاکستان کا ہے، سب سے زیادہ بددیانت معاشرہ بر صغیر میں پاکستان کا ہے، اور ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کسی اور ملک میں، اور آیتیں یہی پڑھ کر سناتے ہیں۔ میں نے وقت لگایا ان کے ساتھ، مجھے معلوم ہے ان کے اندر کے راز، ہر جگہ پہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ناس افریقہ کا تو ہے، یہ ناس نہیں ہے۔ اس لیے آگے دوڑ پیچھے چوڑ نہیں، پہلے پیچھے دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جاؤ اور پیچھے کایا پلٹ جائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا شرطیں پتہ چلی؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے اقرا لازمی ہے، پڑھنا لازمی ہے۔ جتنی بھی تبلیغ کے نام پہ مشنریز چل رہی ہیں، اگر وہ غیر علماء ہیں تو ان کو تبلیغ کا حق نہیں ہے۔ خدا نے تو پیغمبر پر عائد کیا تھا اقرا، پہلے پڑھ پھر بتا۔ نہیں سمجھے؟ بولو کہ تبلیغی جماعت کو متنفر کر دیتا ہے، کیا کرا؟ جو کام غلط کرے غلط نہیں کرنا۔ سوچو ذرا، تبلیغ کے لیے شرط کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلے اپنے رب کی تعلیم حاصل کر پھر آگے چل۔ اور ہمارے ہاں جب 60 سال کے ہو گئے، چلو رائے بڑی چکر لا آئیے، سبزی منڈی سبز پگڑی بن آئیے۔ ان دونوں کا مشن اسلام کے مخالف ہے۔ اسلام کی تبلیغ لازم ہے اقرا سے، اور اقرا کہتے پڑھنے کو ہے۔ اور جس رب نے اپنے محبوب معراج والے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، کہا پہلے پڑھو پھر بتاؤ، تو اور میں کیسے کر لیں گے؟ لہذا بغیر قرآن کی تعلیم حاصل کیے تبلیغ نقصان ہے، ایسے جیسے بغیر ڈاکٹر بنے لوگوں کو انجیکشن لگا کے ہلاک کرنا ہے۔ نیم حکیم خطرہ ہے جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ مثال غلط نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بغیر علم حاصل کیے عالم بنے دین کی تبلیغ کرنا لوگوں کے ایمان برباد کرنا ہے۔ پہلے سما پھر طاعت، سما و طاعت کہتے ہیں نا، قرآن میں سنا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان اللہ سمیع بصیر۔ سمیع کہتے ہیں سننے کو، پھر کہتے ہیں اطاعت کو۔
اہل علم والوں کو سنو پھر اطاعت کرو، تابعداری کرو۔ طاعہ و سمع کہیں نہیں آیا، سمع و طاعت آیا ہے۔ پہلے علم کو پڑھو سنو، پھر اس کے اوپر عمل کرو، پھر کہو لما تقولون ما لا یفعلون۔ قرآن کہتا ہے وہ کام کرو ہی نہ جڑا خود نہیں کر دے، وہ کہو ہی نہ جڑا خود نہیں کر دے۔ جس پہ خود ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کہتا ملاوٹ نہیں کرنی، خود جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کہتا جھوٹ نہیں بولنا تبلیغ کے نام پہ، خود بددیانتی کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا بددیانتی نہیں کرنا، میں تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ یہ تبلیغ کا مشن نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے خدا لم یزل کے ساتھ، رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ۔ اور اس کی سزا ہے کہ جو خود کو پتہ نہیں ہے تو دوسرے کو کیوں کہتا ہے، جس پہ خود عمل نہیں کرتا دوسرے کو تو کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ خود جھوٹ چھوڑ دے، لوگوں کو جھوٹ سے منع کر، خود ملاوٹ چھوڑ دے، دوسروں کو ملاوٹ سے منع کر، خود سود چھوڑ دے، دوسروں کو سود سے منع کر، خود سودی بینکیں بنا لینی، لوگوں کو کہنا سود حرام کا میں نے فیصلہ دیا، تو اس فیصلے کو چاٹیں۔ جب تو خود سود کا کاروبار اور سودی بینک چلا رہا ہے تو پھر سود کے خلاف فیصلہ تو تیرا نہیں چلے گا، عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ پکڑ کا سبب ہوگا۔ اس آیت یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، یہ بڑی عظیم آیت ہے، یہ نصب العین ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ پروفیشن ہے، کس کا؟ اخرجت للناس، ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کا، کہ وہ پڑھے اور پڑھائے، وہ سیکھے اور سکھائے، وہ تربیت حاصل کرے اور تربیت دے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو خدا کے محبوب کا امتی نہیں ہے۔ اخرجت، خروج لگ گیا اس میں، کرتے ہو نا ڈی پورٹ، وہ امت سے ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، سنا ہے نا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، حدیث ہے۔ ہر نکاح کرنے والا قاضی نکاح کے وقت یہ پڑھتا ہے، ایسے ہی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں جو نکاح پڑھاتا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، مزے تو نے لینے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے نکاح نہیں کیا تو تو میری امت سے نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی بات پہ بھی خروج لگ گیا، ڈیپورٹ کر دیا امت سے۔ تو اتنا بڑا کام کرنا ہے، مصطفیٰ کا دین سکھانا ہے، خدا کا حکم بتانا ہے، اور وہ بغیر پڑھے بتا دے گا تو وہ امت سے رہے گا۔ اور اس کے اوپر حکم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے خالق کے نام سے پڑھ، پھر مخلوق کو اس کی حیثیت بتا۔ دین کی حیثیت ہمارے دلوں سے کیوں نکلی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان پڑھوں کی تبلیغ کی وجہ سے، ان پڑھوں کی تبلیغ کی وجہ سے دین کی حقیقت ہمارے سینوں سے نکل گئی۔ اور اگر دین کو پڑھے ہوئے، نرم دل ہوئے جن کے دل دھل چکے ہوتے قرآن و حدیث سے، وہ تبلیغ کرتے تو جہاں تبلیغ کرتے وہی کونوا مثلنا، ہمارے جیسا ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی دعوت کیا تھی؟ نبی کی دعوت کیا تھی؟ کوئی لمبی چوڑی نہیں، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ آج کے آدمی کو پوچھو نا، مولوی جا کر کہے نا کونوا مثلنا، میرے جیسا ہو جاؤ، وہ تو جھوٹ بولتا تھا، کل دیکھا میں تینوں۔ ہم اس قابل رہے ہی نہیں کہ ہم امت کو کہہ سکے کونوا مثلنا، کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، کیونکہ جو برائیاں عام آدمی میں بھی نہیں ہیں وہ مولویوں میں بھی پائی جاتی ہیں، دینداروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان بیلنس ہو گیا دین کا نام، نہ سیکھا، نہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو اتارا، نہ دوسروں کو بتا سکے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ بے عملی کا راج، بے دینی کا راج۔ معاشرے میں ایک مولوی ہوتا ہے اور پورے محلہ بے دین ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جنت جہنم کی شرط یہ ہے کہ عمل سے بنتی، اور عمل کیا ہے؟ اقرا، پڑھو گے تو جنت، نہ پڑھو گے تو جہنم۔
کبھی سوچا ہے یہ گلا کوئی نہیں دستا. سارے کہتے ہیں نماز پڑھو تو گھر جاؤ. نہیں 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 نہیں، یہ شرط ہی نہیں ہے. پہلے نماز کو پڑھو، یاد کرو، اس کو دل میں اتارو. پتہ ہی کوئی نہیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، کہندی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کوئی پتہ نہیں کی پڑھ گیا مولوی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پتہ نہیں ہے وہی ہے. آگے مولوی کیا آمین بھی نہ کمی. ایسا نہیں کہتے نا، آمین نہیں کہنا. اور ویسے بھی ادھر بندہ گلی میں مل جائے نا، اللہ تیرے تے رحم کرے، تو عام آدمی بھی کھڑا کرتا آمین. جس کو نہیں کہا جا رہا وہ بھی کہہ دیتا ہے آمین، اللہ رحم کرے آمین. تو جب اللہ کہتا ہے کہ مجھے دعا کر کہ مجھے مغضوب علیہ لعنتی لوگوں میں سے نہ کرنا ہے اللہ، تو مولوی کہتا ہوں آمین نہ کمی. کتنی مزاحیہ بات ہے مولویوں کی. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا نماز میں ہاتھ باندھ کے، مولوی پورے 2 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے، اس کے بعد آمین اونچی نہیں کہنا. تو تینوں لڑ دی یا تینوں دند مار دی؟ اونچی کہے یا ایسا کہے، جتنا تیرے اندر ایمان کی حرارت ہے اس انداز سے پڑھ. خود پورے زور نہ قاری عبدالباسط کی طرح تلاوت کر رہا ہوتا ہے نماز میں، اور جب باری آتی ہے مقتدی کہ آمین نہ کرو. جتنے زور سے تو نے کہا ولا الضالین، اے اللہ مجھے گمراہوں سے نہ کر، تو مجھے کہنے دے آمین، تاکہ تیری آواز کم از کم 10 فرشتے کراس کر کے اوپر تک جائے. اونچی آواز کیوں انسان لگاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تاکہ دور تک جائے. نعرہ تکبیر کتنی زور سے لگاتے ہیں اپنے لیڈر کو سنانے کے لیے، ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں تاکہ آگے کھڑا ہوا سیاسی رہنما سن لے یا عالم دین سن لے. ایسے ہی ہے. تو جب رب کے فرشتوں کو سنانا ہے تو وہ تو کہتے ہیں تلے بڑھ جاؤ. جتنی زور سے امام ولا الضالین کہے گا اتنی زور سے آمین کہنا مقتدی پر لازم ہے، تبھی تو وہ کراس کرے گا خدا کی بارگاہ کی طرف. آمین کہتے ہوئے شرمسار ہو جاتے ہیں اور ولا الضالین پہ پورا زور لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہے چاہتے نہیں ہو. کسی نے بات منوانی ہو تو پورے زور سے کہتا ہے، اور نہ منوانی ہو تو کیسے کہتا ہے؟ کہتا اس نے کوئی اس پہ زور زبر تو نہیں کیا، آرام سے کہی خیر کوئی بات نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہم آمین اس لیے نہیں کہتے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لانتی والے کام بھی کرنے ہیں. یہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے بات؟ یہ آیت کون تم، اچھا جب بھی کسی آدمی سے سنو نا تو آج کی تقریر میری ریکارڈ کر لینا، اس کو یہ سنانا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس کا معنی و مفہوم کیا ہے. بغیر پڑھے ہوئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، تو پکڑا تو جائے گا، ہم نہیں پکڑے جائیں گے. جس نے جس کو برے کام پہ لگایا سزا تو اس کو ملے گی. جیسے جس نے کوئی بدعت جاری کی، قیامت تک جس نے اس بدعت پہ عمل کیا اس جاری کرنے والے کے اوپر سارے ڈالے جائیں گے. جیسے کہتے ہیں کسی نے ایک بالشت بھی زمین قبضہ کی، کل کو 7 زمینیں اس کے گلے میں توق ڈال کر بنائی جائیں گی. 7 زمینیں تو قصور کوئی نہیں ہے، تو ایک پلاٹ کی تسی قبضہ. کبھی سوچا ہے یہ؟ بڑی مہنگی باتیں ہیں دین کی، صرف سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سنتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں. اور جس دن یہ امت دین سیکھنے پہ آ گئی، اتنا آسان دین ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن سے آسان کتاب کوئی نہیں، کیونکہ یہ آسمان پہ لکھی گئی ہے. زمین والے تو فل سٹار، کاما، بریکٹ، شریکٹ یہ سب چلاتے ہیں. قرآن پڑھتا جا اور دل میں اترتا جاتا ہے. اور اگر یہ دل میں اترنے والی کتاب خود بخود نہ ہوتی، آٹومیٹیکلی دل میں نہ اترنے والی ہوتی، تو پیغمبر خدا یہ نہ کہتے کہ اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا تو انگلی پھیرتا جا، لائنوں پہ سطروں پہ انگلی پھیرتا جا. اس کا مطلب ہے تیرا سطر پہ انگلی پھیرنا بھی تیرے دل میں قرآن کی حکمت اتارتا جائے گا، تبھی تو تجھے کہا ہے. اور جو نہیں پڑھ سکتے آج سے یہ شروع کر دو. صبح اٹھ کے قرآن کے 2 صفحوں پہ آرام آرام سے جتنا اٹک اٹک کر بندہ پڑھتا ہے اس طریقے سے انگلی پھیرا کرو، لفظوں پہ نظر رکھا کرو، دماغ بھی ادھر ہی رکھا کرو. انشاءاللہ مہینہ 15 دن 2 مہینے میں آپ خود کہو گے یار دل نرم ہو رہا ہے.
جھوٹ بولنے سے شرم آ رہی ہے، ملاوٹ سے شرم آ رہی ہے، ذرا قرآن کو کھول تو صحیح۔ قرآن کے لفظوں، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن خدا کی زبان ہے، کلام ہے۔ ذرا خدا کی کلام سے کلام اپنی ملا تو صحیح زبان، دیکھ کر اس میں کیسے روحانیت آتی ہے اور تیرا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا